السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ بہت اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے یہ کہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں 6 نام سامنے پہلے آئے تھے، 2 نام اس میں انکلوڈ، یعنی ٹوٹل 8 نام سامنے آ چکے ہیں اور انتہائی اہم نام ہے اور کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وزارت عظمیٰ میں کسی بھی وقت بڑی تبدیلی سامنے آ سکتی ہے، یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو 2 روز قبل بتایا تھا کہ -1 جو فارمولہ ہے وہ ٹوٹل ایکٹیو ہو چکا ہے، اور یہ وہ -1 فارمولہ ہے جس کے لیے پہلے بات کی گئی تھی شہباز شریف صاحب سے بھی، لیکن وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی تو خیر ابھی کسی شمار میں نہیں آتی، لیکن اب وہ -1 فارمولہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ وہ 8 نام کون سے ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل وہ نام ہے، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک یہ ویلاگ سنیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں اپنے پروگرامز میں بھی اور اپنے ویلاگز میں بھی پہلے دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی ٹیم کا چناؤ بہت دھیان سے کرنا چاہیے، بہت محتاط انداز سے کرنا چاہیے، اور تبدیلیاں بھی اگر کرنی ہیں، پلینگ آرڈر اگر چینج کرنا ہے تو اس کو بھی کنڈیشنز دیکھ کر وہ جو ہے وہ چینج کرے۔ لیکن خان صاحب سدا کے لاپرواہ اور منموجی آدمی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، انہوں نے اپنا خواب پورا کر لیا۔ اب ملک جب بالکل ہاتھوں سے نکلنا شروع ہوا ہے تو پھر مقتدر حلقوں کو یہ تشویش ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جاگو، اس سے پہلے کہ جو ہے زمانہ کوئی چال چل جائے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو بہت اچھے سے حالات کا اندازہ ہے اور انہیں علم تھا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب جو ہیں وزارت عظمیٰ سے الگ ہونے کے بعد ملک میں نہیں رہیں گے، ملک سے چلے جائیں گے اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ ملک سے باہر اسٹے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلتی رہے گی اور اس میں جو من پسند لوگ ہیں وہ آتے رہیں گے، اور کوشش ہوگی کہ ایسے لوگ، مقتدر حلقوں کی کوشش ہوگی کہ ایسے لوگ سامنے آ سکیں جو ملک کو چلا سکیں، جو گڈ گورننس کی جانب لے کر جا سکیں، جو چیزوں کو مینیج کر سکیں۔ اور یہ کوئی بڑی بری بات نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لانا۔ آپ نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے، ملک کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، تو اس سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کیا جائے، اپنے آپ کو بھی بہتر کیا جائے۔ اس میں گو ود دا فلو والا معاملہ جو 70 سالوں سے چل رہا ہے، 7 دہائیوں سے چل رہا ہے، وہ ایک دم سے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ مینیج کریں اور آپ اگر دریا کے مخالف سمت اگر آپ تیرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بازوؤں میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ آپ اس بہاؤ کو چیر کر نکل سکیں۔ پہلے آپ کو اپنے آپ کو فٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ دریا کے مخالف بہاؤ جو مخالف سمت ہے اس میں آپ تیر بھی سکتے ہیں اور آپ اپنے پروں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ پہلا نام جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ شیریں مزاری صاحبہ کا ہے۔ وہ ہیومن رائٹس کی جو ہے منسٹری، وزارت برائے انسانی حقوق کی وزیر بھی ہیں اور بڑی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ خاتون ہیں، مولائی ہیں، اور اگر ان کا نام سامنے آتا ہے اور ان کو وزارت عظمیٰ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاموشی سے جس طرح ان کی وزارت چل رہی ہے ویسے ہی خاموشی سے وزارت عظمیٰ بھی چلے گی۔ ایک تو یہ چیز سامنے آ گئی۔ دوسرا نام جو سامنے آ رہا ہے وہ نام بیسیکلی انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ موقع دیا جاتا ہے تو میں اس کو سنبھال سکوں گا، اس کو میں لے کر چل سکوں گا، اور میں جیسا کہیں گے ویسا امپلیمنٹیشنز بھی کرواؤں گا۔ یقین دہانیاں ان کی جانب سے کروائی گئی ہیں۔ فواد چودھری صاحب، فواد چودھری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت جو سیاستدان ہے اور جو نام سامنے آئے ہیں 7-8، اس میں ایک اچھی آپشن ہے۔ کیوں؟ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، انتھوزیاسٹک ہیں۔ سب سے بڑی اچھی بات جو مجھے چودھری صاحب کی لگتی ہے وہ یہ کہ وہ ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا جانتے ہیں، وہ جوڑ کر چلنا جانتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب ان کے پاس پہلے وزارت تھی انفارمیشن کی تو انہوں نے کیسے لے کر چلے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریک انصاف میں جب تک تحریک انصاف میں جب انہیں ترجمان مقرر کیا گیا تو انہوں نے پارٹی موقف کو کتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا اور کتنے اچھے طریقے سے وہ لے کر چلے۔ یعنی ایک سلجھے ہوئے، ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے۔ شعلہ بیان مقرر ہونا اور منہ پھٹ ہونا اور دو ٹوک جواب دینا، یہ ان کی شخصیات میں کے لازمے ہیں اور ان کو پازیٹیولی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں اگر فواد چودھری بطور وزیر اعظم پاکستان دیکھ رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کتنے ایکٹیو اور انٹریکٹیو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی جو مینجمنٹ کی شکایات عمران خان سے اس وقت مقتدر حلقوں کو ہیں، پاکستان کو ہیں، پاکستانی اداروں کو ہیں، وہ فواد چودھری کی صورت میں کم ہوتی دکھائی دیں گی۔ جو ہمارا، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی گزشتہ ویلاگ میں بھی کہ جو ہمارا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مکمل رپورٹس دے رہا ہے کہ کن کن سیاستدانوں کی اور ان کی ٹیم کے کن کن کھلاڑیوں کی جو ٹیم کے کوچ ہیں یا جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔
تو اس میں جو اگلا نام میں لینے جا رہا ہوں، اس کھلاڑی سے ملاقات جو ہے وہ کورونا سے پہلے سے ہو رہی تھی، اور ان کے بھائی جو ہے وہ سندھ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی بہت قریب تھے اور مقتدر حلقوں کے، اور یہ خود بھی بہت قریب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں کچن کیبنٹ کے ممبر کے طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے، اور ان کے اپارٹمنٹ میں گزشتہ 2 ماہ میں بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور انہیں بھی بھرپور طریقے سے، اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے یقین دہانی کرائی ہے کام کرنے کی۔ کچھ ان ہاؤس یا شاید کچھ ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہیں پہلی وزارت خزانہ بھی چھوڑنی پڑی، اور پھر بعد میں جو معاملات ہوئے دوسری وزارت اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسد عمر صاحب اگر ایک چوائس کے طور پر سامنے آتے ہیں تو کم از کم مقتدر حلقوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مینجمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں اس میں وہ کیسے رہیں۔ ہاں، خاموش طبع آدمی ہیں، الجھتے نہیں ہیں، گریز کرتے ہیں، یہ ان کی شخصیت کی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری جو ہے، اسد عمر اور پھر یہ شیری مزاری، یہ 3 نام آپ کے سامنے آئے۔ چوتھا نام جو ہے میاں محمد سومرو صاحب کا ہے، سیزن پولیٹیشین ہیں، چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، اس کے بعد اسمبلی کو چلانے کا بھی تجربہ رکھتے ہیں، وسیع حلقہ احباب ہے ان کا، اور اب کام کرنا بھی جانتے ہیں، کام لینا بھی جانتے ہیں، الجھنے سے گریز کرتے ہیں، صوفی مزاج ہیں، درویش مزاج ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، ہمبل ہیں۔ تو اگر انہیں وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اور تحریک انصاف نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ تو وفا نہ ہوئے، کیا پتہ اب یہ وعدہ یا کوئی ایسی صورت بن جائے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پر سامنے آ سکیں، لیکن ایک خاموش جو ہے وہ چوائس ہوگی، اور خاموش چوائس اکثر جو ہے وہ خاموشی رہتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا فعال کس کے نام نکلتا ہے، کیونکہ اگلا نام ہے پرویز خٹک صاحب کا۔ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں KPK کے، اور اس وقت جو ہے وزیر دفاع ہیں، اہم ترین منسٹری ان کے پاس ہے، بہت خاموشی سے وہ دفاع کی منسٹری کو چلا رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے صوبے کو چلایا وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور مقتدر حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اس وقت ہاٹ فیورٹ ہیں وہ۔ اس وقت وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں جس نام کو سب سے ہاٹ فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے وہ پرویز خٹک کا ہے۔ اگلا جو نام ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ نام ہے اسد کیسر صاحب کا۔ اسد کیسر جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی کو چلا رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اس سے پہلے KPK اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں، اور ان کی بہت سی شخصیت میں پازیٹیو چیزیں ہیں، جس میں ان کا ہمبل ہونا ہے، جس میں ان کا چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ جب بھی اسمبلی فلور پہ کوئی لڑائی کی طرف بات جاتی تھی تو وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے، سنبھالتے تھے۔ ان کی شخصیت میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی مقتدر حلقے دیکھ رہے ہیں، ان کی شخصیت کی پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اگر انہیں وزیر اعظم پاکستان بنایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے فاٹا کے حوالے سے KPK کی ترقی تو خیر کیا ہونی، آج کل کس صوبے سے کوئی وزیر اعظم آیا اور اس صوبے کی ترقی ہوئی ہو، یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ، لیکن دیکھتے ہیں کہ سینٹر میں وفاق کے لیے جو ہے وہ کتنے سود مند ثابت ہوں گے، یہ چیز اس وقت اہمیت رکھتی ہے۔ اگلا نام جو ہے وہ میں کیسے اس کو درگزر کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کو بھول سکتا ہوں، وہ نام تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 2005-06 کی بات ہے جب یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بنے تھے، تو اس وقت بی بی حیات تھیں، اور میری آنکھوں کے سامنے راولپنڈی اسلام آباد میں ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس وقت میں جو ہے حشمت علی اسلامی کالج میں پڑھتا تھا، اور ہم گئے تھے ان کو ویلکم عشائیہ 6-7-8 کی بات ہوئی ہے، یہی دور تھا، اس میں ہم انہیں ویلکم کرنے گئے تھے۔ تو میں نے اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک چیز دیکھی تھی کہ یہ شخص وزیر اعظم بننے کا خواہش مند ہے، اور پھر جب یہ تحریک انصاف میں آئے تو پارٹی سربراہ بننے کے خواہش مند رہے، اور اب کوئی بری بات نہیں ہے، یہ خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، یہ ایک سیاستدان کا رائٹ ہے۔ آپ جس اب اگر میں بینگ اینکر سامنے آ رہا ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے، یہ میری خواہش کرنا ہے کہ میں دنیا کے جو بڑے نشریاتی ادارے ہیں میں ان میں بطور جرنلسٹ کام کر سکوں اور میرا وہاں سے نام بن سکے۔ ایسے ہی شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم پاکستان بنانا چاہیے۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں دیکھیں تو گزشتہ دنوں جو جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے ایک بگاڑ پیدا ہوا تھا اور خان صاحب کو ٹف ٹائم مل رہا تھا، اس میں بڑا ریلیف دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ ناراض جو PTI کے لوگ تھے ان سے خان صاحب کی ملاقاتیں تب بھی کروائیں، اب بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں باقی امیدواروں کو شاہ محمود قریشی صاحب، اور اگر انہیں وزیر اعظم پاکستان بنایا جاتا ہے تو ایک خوبصورت شخصیت ہوگی، خوبصورت پرسنالٹی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 فارن افیئرز کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3 وزارت خارجہ ان کے پاس
ہے رہی بھی ہے، تو ایک مینجمنٹ کا ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پالش ہوئے ہوئے ہیں، تو جو اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے زیادہ دور سے لے کر اب تک ایک ان کا مسلسل سفر ہے. سو پنجاب میں بھی وہ رہے اور پنجاب کی بھی معاملات کو وہ سمجھتے ہیں. پنجاب اسمبلی سے کے فلور کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اوائل سیاست کی میں بات کر رہا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب کی. تو یہ ایسے چند نام ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے سامنے آئے ہیں، اور ان ناموں کو اگر ان ناموں میں سے کسی ایک کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے تو جلد یا بدیر خان صاحب پھر آپ کو عمران خان صاحب اپنی سیٹ پر نظر نہیں آئیں گے. سو دیکھتے ہیں، یہ بریکنگ نیوز آپ تک میں نے پہنچائی ہے. آئندہ جو چند دن ہیں، بالخصوص یہ جو 10 دن اگلے آ رہے ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.